جو سلسلے ہیں جن سے وابستہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے کہ ہم جہاں اللہ کا شکر ادا کریں گے وہاں استاد محترم کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے. اور تیسرا جو ہمارا مقصد ہے کہ ممکن ہے کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی بھائی کے دل میں ایسی کی امنگ جاگ جائے اور ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں. عبد المعید چھوٹا سا بچہ ہے, اسی حفصہ کا بھائی ہے چھوٹا, تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے عبد المعید.
طرح کاوش اور محنت کی ہے. تو میں کلاس کے اپنے چند اسٹوڈنٹس کو دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں, اور استاد محترم سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ہم آپ کو کلاس کا حقیقی نمونہ کہ جس طرح ہم کلاسز کو چلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اب آپ توجہ کیجیے گا, خصوصاً میری گزارش علماء کرام سے ہے کہ دیکھنا ہے کہ ایک بندے کی کاوش سے کتنے بندوں کی اصلاح ہوئی ہے, ان کے تلفظ درست ہوئے ہیں, ان کی تجوید اور گرامر کو بھی ہم نے ساتھ لینا شروع سے چلی ہے. تو کلاس کے طلباء ان سے گزارش ہے کہ 10 بندے آ جائیں اسٹیج پہ, آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں, اور اس کا عملی نمونہ ہم آپ صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. 10 بندے تشریف لے آئے, اور آپ نے اس میں ایک چیز کو غور سے دیکھنا ہے کہ یہ طلباء کیسے ہیں کہ جن میں 60-70 سال کے بوڑھے بھی ہیں, ریٹائرڈ آفیسرز بھی ہیں, اپنی 60 سالہ زندگی میں جا کے وہ ریٹائر ہوئے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کو کس طرح سب کر پڑھا ہے. اور اصحاب صفہ کا جو زمانہ تھا, سچی بات اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ کس طرح صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی اولین مسلمانوں کو اس قرآن کا درس سب کر پڑھاتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سورہ بقرہ 10 سال میں مکمل کی. ہم تو صبح بیٹھتے ہیں اور شام تک قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ عملی نمونہ اس کلاس کا اندازہ فرمائیں, اور پھر دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ اس طریقے کی کلاسز ہمارے گھروں میں, ہماری مساجد میں اور ہمارے حلقہ امام میں اس طرح کی کلاسز شروع ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی, تیسرا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 957. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات إلى النور. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات إلى النور. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات إلى النور. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات إلى النور. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. والذین کفروا یخرجونہم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ دہرا لیجیے. أولئك أصحاب النار
جی ترجمہ شروع کرتے ہیں. اللہ اللہ تعالی ولی الذین دوست ہے ان لوگوں کا آمنوا جو ایمان لائے یخرجہم نکالتا ہے انہیں من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف. والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا اولیاءہم ان کے دوست طاغوت ہیں یخرجونہم نکالتے ہیں انہیں من النور روشنی سے الی الظلمات اندھیروں کی طرف. اولئک یہ وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو آگ والے ہیں ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. دوبارہ لیجیے. من الظلمات اندھیروں سے نور روشنی کی طرف. والذین کفروا نور سے ہمیشہ رہیں گے. سورۃ البقرہ تیسرے پارے میں آج کا ہمارا سبق ہے. ہمارے معاشرے میں ایک لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے لفظ ولی. تحت لفظ ترجمے میں ہم نے اس کا معنی پڑھا. اب تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ ولی کیا ہے اور کون کس کا ولی ہے. جب انسان ایمان کے درجے تک پہنچ جائے اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں اسے یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ولی ہوں, میں اس کا ساتھی ہوں, میں اس کا دوست ہوں, میں اس کے کام بنانے والا ہوں. تو آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا, جنہوں نے رب کے احکام قبول کر لیے, جنہوں نے اللہ کا حکم مان لیا, جو اس کے احکام پر اپنا سر خم کر بیٹھے, ان کا اللہ ولی ہے, ان کا اللہ تعالیٰ دوست ہے, اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعاون اور انعام کیا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, ساری مشکلات سے, سارے اندھیروں سے, ساری تاریکیوں سے انہیں نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. نور کے لیے واحد لفظ استعمال ہوتا ہے اور اندھیروں کے لیے, تاریکیوں کے لیے قرآن میں جہاں پروفیسر قاری محمد سعید کلیمی صاحب, حضرت مولانا محمد امتیاز صاحب, مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام, مہمانان گرامی, ضلع بھر کی قرآن کلاسز کے طلباء نظام, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم آج ایک ایسی مجلس میں اللہ تعالیٰ سے بیٹھنے کا موقع حاصل کیے ہوئے ہیں جو خالصتاً
اس کی کتاب کے تعلیم و تعلم سے متعلق ہے۔ محترم بھائی خالد محمود صاحب نے ضلع میرپور کی قرآن کلاسز میں اور بالخصوص جیسیا کی یہ کلاس جس کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 1 دہائی سے زیادہ عرصے میں ممکن ہوئی، میرے بھائیوں میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اور ان سارے طلباء کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ کام کرنے کا موقع دیا۔ اتنے مشکل حالات سے صاحب جب ہم نے کلاس کا آغاز کیا تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہفتے کے دن یہ کلاس ہوگی، اور اگر ہفتے کا دن عید کے دن ہوا تو اس دن کلاس کی چھٹی نہیں ہوتی۔ ہفتے کے دن اگر کسی کے گھر شادی ہوئی، کوئی ماتم ہوئی، بارش ہوئی یا کوئی مشکل ہوئی، کلاس میں چھٹی نہیں ہوتی۔ اور اللہ کی توفیق سے نصف درجن سے زیادہ مواقع ایسے آئے کہ ماتم ہوئی اور کلاس الحمدللہ ہوئی، اور اتفاق سے کوئی 1 سال کے بعد عید کا دن آیا، ہفتے کے دن آ گئے، تو پھر ساتھیوں نے مل کے ہمارے اس ابتدائی جو قاعدہ تھا اس میں ترمیم کروائی کہ اکثر ساتھی دور دراز کے رہنے والے کلاس میں موجود نہیں ہوں گے تو آپ کو دوبارہ پڑھانا پڑے گی۔ ہم نے اس حد تک ترمیم کی، اور یہ چھوٹا سا نمونہ جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا، اس کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہماری مساجد بہت معذرت کے ساتھ ضلع بھر کے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، مساجد کے ذمہ داران تشریف رکھتے ہیں۔ اکثر مساجد، میں بھی خود مسجد ایک نہیں زیادہ کا خادم ہوں، غیر آباد، قرآن وہاں پڑھایا اور پڑھا نہیں جاتا، پڑھانے والے موجود ہیں، ان سے استفادہ نہیں کیا جاتا، اور ایک بندہ جس نے حروف تہجی سے لے کے بخاری تک قرآن اور حدیث کا مکمل علم حاصل کیا ہے، اس کو ہم نے الف با تا پڑھانے پر لگایا ہوا ہے، جو ماؤں کا کام ہے۔ اور اس کلاس میں اللہ کی توفیق سے باقی احباب کے علاوہ یہ بھائی خالد صاحب جو اسٹیج سیکرٹری کا کام کر رہے ہیں مجھ سے پہلے، ان کی والدہ محترمہ 26 دن ہسپتال میں وینٹیلیٹر پر رہی، اور اس دوران 3 ہفتوں کے دن آئے، ان عرصے میں ان کے گھر کلاس چلی، اور 1 مئی 2021 کی بات ہے، جمعے اور ہفتے کے درمیانی رات ان کی والدہ محترمہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے وفات پا گئی۔ ہفتے کے دن صبح 10 بجے ان کا جنازہ ہوا، اور شام، رمضان کا مہینہ تھا، شام کو کلاس ملا۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان احباب کی کوششوں سے اس کلاس کو 1 دہائی سے زیادہ عرصے میں مکمل کروایا، اور اللہ کی توفیق سے ہم ہر نصف پارے کے بعد تحریری امتحان لیا کرتے، اور 1 پارے کے بعد ہم 2 امتحانوں کا نتیجہ باقاعدہ اس طرح کرتے تھے کہ ہمارے پاس گشت ہوتا تھا، طلباء کی اکثر تعداد کی پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن وہ لینے میں ماشاءاللہ آگے رہتے تھے، اور بڑے اچھے مہمان ماشاءاللہ تشریف لا کے انہیں دیتے تھے۔ اور ہمارے پاس جاگلہ کی ایک قرآن کلاس کے بڑے بزرگ، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ہیڈ ماسٹر سیاد محمد آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 2 بیٹے پروفیسر، ہیڈ ماسٹر صاحب کلاس میں آ کے بہت بڑے عالم تھے، پڑھتے تھے، اور ان کی پہلی پوزیشن میں ان کو گفٹ یا انعام جو ہے وہ ان کے بیٹے آ کے ماشاءاللہ بطور چیز گیسٹ دیتے تھے۔ قاری صاحب آپ کے ساتھی اور طالب علم عبد الجبار صاحب جو تشریف رکھتے ہیں، ہر دفعہ پہلی پوزیشن لیتے تھے، اور گھر میں الماری بنوائی تھی، میں کتاب جو لیتا ہوں پہلی پوزیشن میں الماری میں بھر دی تھی۔ یہ میں اس لیے اللہ کے نعمت کے شکرانے کے جملے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے اگر ہم محنت کرنے کی کوشش کریں، اگر ہم باقاعدہ ہمت کریں کہ ان بھائیوں کی ہمت میں میری ہمت بھی بندھائے رکھی، تو اللہ کی توفیق سے یہ کام چلتا رہا۔ تو میں
بس صرف اس کلاس کا تعارف خالد بھائی نے کروا دیا. صرف ایک ہی بات کہہ کے کلاس کے چند ساتھیوں کو میں بطور کلاس کے نمائندے کے چند گھنٹوں کے لیے بلاؤں گا کہ ہماری مساجد میں ایک تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا نظام نہیں ہے. دوسرا ہمارے ہاں قرآن صحیح نہیں پڑھا جاتا. بہت معذرت کے ساتھ سب سے زیادہ ہم میں تجوید کے قواعد و ضوابط کی میں نرم لفظ کہتا ہوں کہ کمی ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف اسی طرح پڑھتے ہیں نا. میری کلاس میں اسی کلاس میں ایک گیسٹ آئے پروفیسر نور الحسن فدا صاحب. تجوید کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے یہ جملہ مثال کے طور پر کہتے ہیں میں کل ہی ایک مسجد میں گیا تھا. بچہ فجر کی نماز اس نے پڑھائی. اس نے کہا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. میں نے کہا یہ صیف کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح ہم بھی پڑھتے ہیں. تو میرے بھائیوں مساجد میں متعین ائمہ حفاظ علماء سے استفادے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے الف با تا پڑھنے کا کام نہیں. ان سے قرآن کے پڑھنے کے جو اصول و قواعد ہیں جن کے ساتھ پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو ان کا اہتمام کرتے ہیں وہ یتلونہ حق تلاوت کے تحت آتے ہیں تو ان قواعد کے تحت قرآن کو پڑھنے پھر قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کے یہ عمل جو ہے وہ مساجد میں جاری کیا. اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے ہم اگر فزکس کیمسٹری اور دیگر سائنسز پڑھنے کے لیے ہم ٹیوشن کا اساتذہ کا انتظام کر سکتے ہیں تو اس کا نہیں ہو سکتا. آج کل تو پوری دنیا میڈیا کی وجہ سے کوئی آپ کے ہاتھ میں سمٹی ہوئی. تو میری گزارش یہ ہے ضلع بھر سے تشریف لائے ہوئے ساری مساجد کے ساتھ متعلق احباب سے کہ اپنی مسجدوں کو اس طرح آباد کرنے کی ضرورت، ورنہ ہم بہت نقصان میں جا رہے ہیں. مسجدوں میں ہم بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں. یہ آج کا جلسہ اس طرح کا جلسہ نہیں، ترغیب کا جلسہ ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے پر اپنے آپ کو اور انتظامیہ کو آمادہ کیا جائے. میں اس کے ساتھ اسی کلاس جس کی تکمیل کا آج پروگرام ہو رہا ہے اس کے ایک طالب علم صدر معلم ریٹائرڈ محترم منیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر وقت کے لیے آ کے اپنے تاثرات کا اظہار کریں. محترم ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ منیر صاحب. قرآن کلاس کے طالب علم کی حیثیت سے میں اپنے کلاس کی نمائندگی کرتے ہوئے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہوا یوں کہ ایک دن چیچے مدار میں بیٹھا ہوا تھا اور خالد صاحب مجھ سے ملے اور انہوں نے مجھے دعوت دی کہ ہم نے ایک قرآن کلاس شروع کی ہے تو آپ بھی آیا کریں سنیں. میں نے مربت میں انہیں کہہ دیا ٹھیک ہے میں آؤں گا، لیکن میرا دل میں ارادہ نہیں تھا کہ میں جاؤں گا یا ایک آدھ کلاس میں جاؤں گا. اس کلاس میں اگلے ہفتے کو گیا اور پھر بس جاتا ہی رہا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. ایسی اس میں دلچسپی پیدا ہوئی اور ایسا مزہ آیا کہ میں پھر کوئی خاص مجبوری کے بغیر جاتا رہا اس کلاس میں. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کلاس 13 سال سے زائد عرصہ چلتی رہی اور ہم اس سے استفادہ اٹھاتے ہیں. اس میں خالد صاحب کا بڑا کردار ہے. انہوں نے ساتھیوں کو بار بار دعوت دی اور انہیں کلاس میں آنے کے لیے یاد دہانی کراتے ہیں کہ آج رکھتا ہے شام کو کلاس ہوگی تشریف. اس کے علاوہ چودھری جمیل صاحب ایڈوکیٹ جن کے گھر میں یہ کلاس جاری تھی، ان کی بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے اتنا عرصہ اس کلاس کے لیے اپنے گھر کو وقف کیے رکھا اور آنے والے طلباء کے لیے ضیافت کا اہتمام بھی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور سب سے زیادہ قربانی ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب کی ہے، جو اسلام گڑھ سے موسم کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے
گرمی اور سردی کو برداشت کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود آرٹیشن بھی ہیں، اس کلاس میں تشریف لاتے ہیں باقاعدہ طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کلاس میں ہمیں جو قرآن پاک پڑھنے کے علاوہ، اسے سمجھنے کے علاوہ ایک فائدہ اور ہوا کہ ہمارے اردو کے الفاظ میں جو تلفظ کی غلطیاں تھیں وہ بھی درست ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا، ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کلاس اب بھی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی، اور ڈاکٹر صاحب کا پروگرام ہے کہ اس کلاس کو جاری رکھا جائے۔ نئے لوگ آئیں گے، کچھ پرانے بھی ہوں گے، نئے بھی آئیں گے، چلتی رہے گی یہ کلاس انشاءاللہ۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت عطا فرمائے اور ان کے اس عمل کو اپنے بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کا یہ عظیم الشان فہم القرآن کانفرنس، یہ پروگرام انتہائی بابرکت پروگرام ہے۔ قرآن کی یہ مجلس ہے، قرآن کی یہ محفل ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے معزز مہمان استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علامہ پروفیسر قاری محمد سعید کلیروی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ، وہ تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ وہ اپنا، حالانکہ یہ زندگی ایک قیمتی زندگی ہے، انسان کو دوبارہ یہ زندگی نہیں ملتی۔ دنیا کی ہر نعمت غمی ہے یا خوشی، یہ بھی ایک مرتبہ ملتی ہے، جب دنیا سے چلے جانا ہے دوبارہ یہ موقع نہیں ملنا۔ تو حضرات، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے نازل کی ہے۔ قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی بہترین کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ خطبہ اعظام اور اسی طرح میرے بڑے قابل قدر قراء، حفاظ اور قابل قدر شخصیات اور بلکہ سارے سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ کلام آپ نے سن رکھا ہے، مقصد بھی آپ نے سنا ہے۔ طوالت کرنا بعد میں اتنی اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ محفل اسی لیے سجائی گئی ہے، قرآن پاک کی تدریس، تعلیم اور اس کے بارے میں کچھ متعلقات باتیں ہو کی جائیں۔ اور مجھے حکم ہوا یا اطلاع ملی وہ یہی ہے کہ موعظتین جو تکمیل قرآن کے حوالے سے ان صورتوں پر میں بھی کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات انشاءاللہ فرمائیں، یہ مجلس اللہ کی اتنی پیاری ہے، جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدھا، سب سے زیادہ محبوب ترین خطے قرہ ارض پر وہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں، مساجد ہوتی ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقھا، ناپسندیدہ ترین خطے، جگہیں وہ بازار ہوتے ہیں۔ لیکن ظلم کی داستان یہ ہے کہ بازار سجے ہوئے ہیں
اور مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، ناچ و گانے سے ہو رہی ہے قرآن کی ابتدا، زمزم ملا رہا ہے زمانہ شراب میں۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آج کا دور میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس کے علاوہ اور جو علامہ گوگل کی بات ہے وہی مفتی ہے، وہی مرکز ہے، وہی ماوا ہے، اور بس صرف اکتفا کرتے ہیں اور اسی کو سرد ہم جانتے ہیں۔ امام الانبیاء نبی مکرم کے ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ٹیم ہے جن کو متجولین کہتے ہیں، وہ فرشتے جو گھومنے پھرنے کی اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ مجتمع قوم، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فی بیت من بیوت اللہ، کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب جمع ہوتی ہے، یتذاکرون القرآن، یتدارسون، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، دین، علم، قرآن اور اس کی ساری باتیں سمجھتے ہیں، تو فرشتے وہ متجولین جو ہیں وہ حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کا پیار، رحمت، شفقت ان کے اوپر سایہ کرتی ہے، اور جب وہ دراسہ کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، مجلس بحث ہوتی ہے، توجہ فرمائیں ذرا، کوئی بندہ سر نہ خارش کرے، دائیں بائیں نہ دیکھیں، آنکھیں بند نہ کریں اور روٹی کا انتظار نہ کریں، صرف میری طرف دیکھو، ہم سفر کر کے ہیں، ایک مقصد کے لیے آئے، صرف روٹی کھانا پینا اور سونا جاگنا، کیونکہ مقصد اتنا مضبوط نہیں ہے، جس مقصد کے لیے آئے اس کو ذرا آپ اپنی یہ دیں۔ مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں اپنے انداز سے بیٹھتے ہیں، کوئی ٹانگ کس طرف ہے، کوئی سر کس طرف ہے، بالو کسی طرف ہے، تو یہ کچھ آداب کے حصے ہیں، پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں، تو جو حوالہ دیا جاتا ہے، میں اس جہر میں 82 سے 92 تک آزاد کشمیر یونیورسٹی میں MA کلاسز کو پڑھاتا رہا، اور فرسٹ ایئر میں میرے پاس پرچہ حدیث اور سیکنڈ پارٹ میں قابل ادیان، اور کچھ سال میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے فقہ بھی پڑھائی ہے، اور گورنمنٹ اس کو پیسے دیتی، اور اسی طرح میں نے زبان و ادب کا پرچہ بھی پڑھایا ہے، اس کا بھی اس دور میں ایک لیکچر کا غالباً 80 روپے یا 70 روپے یہ ملتے تھے، اور اس کی مالیت اچھی تھی اس دور میں۔ ترجمہ کلاس کے حوالے سے اس دور میں 10 سال کے بعد فاضلہ ہوتا، وزارت نظم وہ سعودیہ کی طرف سے میں ڈیپوٹیشن میں تھا، تو گجرانوالے شہر میں کینٹ میں مسجد میں خطیب بنا، اور میں تدریس شروع کی وہاں جا کر مدارس دینیہ کے حوالے سے۔ تو کچھ سالوں کے بعد ترجمہ کلاس کا آغاز جامع مسجد مکرمہ ڈٹول میں ہوا، 4 بار قرآن مجید مکمل ہوا اور 5ویں بار اب شروع ہے۔ میرے گھر کے سامنے مسجد ہے اور میں وہ لائیو چلتا ہے، اور یہ بزرگ صاحب نے جو ابو بکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سے پہلے اس میں شامل ہونے والے، صبح کے درس میں یہ بزرگ صاحب نے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سے پہلے اس میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ ما یتعلق بھی وہاں دوسری بار ہے، ادھر 5ویں بار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے اس راہ میں چلتے ہوئے۔ بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہے، جب مجلس ختم ہوتی ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، قدیر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ پیار دکھانے کے لیے اللہ رب العزت اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں گئے ہوئے تھے۔ بڑی عجیب بات ہے، میرا خیال ہے ایسے موقعوں پر کہنے کے بغیر ہی زبان سے سبحان اللہ نکل جاتی ہے، اگر کوشش آدمی نہ بھی کرے تو ویسے نکل جاتی ہے، تو میرا خیال اگر نکل جائے تو آپ کو پابندی نہیں ہوگی، نہ جرمانہ ہوگا، ثواب ضرور دیں۔ خاص طور پر خود والے دن عشاء کے بعد اگر سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں تو وہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں گئے ہوئے تھے، سارا کچھ اللہ جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تمہیں پیار سکھانے کے لیے پوچھتے ہیں۔ اب وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم فلاں مجلس میں گئے ہوئے تھے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جی وہاں تیری کتاب پڑھی جا رہی تھی، سکھائی جا رہی تھی، سیکھی جا رہی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر عمل ہو رہا۔ اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے بندے؟ مقصد کرتا ہوں چونکہ کام آگے کافی لمبا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کرتا۔ اللہ فرمائے کہ انہوں نے میری جنت دیکھی تھی؟ فرشتے کہیں گے اللہ تیری جنت تو نہیں دیکھی، تیری جنت کا نقشہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ دیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس میں شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، وہاں پانی کی نہریں ہیں، عسل مصفی کی نہریں ہیں،
حور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون وہ پڑھتے ہیں، اور جو وہ مشروب بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، ان کی ختام و مسک، ان کی پیکنگ کستوری کی طور بنائی ہوئی ہے۔ ومزاجہ من تسنیم، تسنیم چشمے کی امیزز کے ساتھ انہیں ان کے لیے مشروبات دیا گیا، اور وہ بیچارے پڑھ رہے ہیں جنت کا نقشہ۔ امام الانبیاء قرآن مجید کے حوالے سے میں محبت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جنت کے مکان میرپور میں آ کر دیکھیں تو وہاں انگلینڈ نظر آتا ہے، جرمن نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اور کئی شہروں کے نقشے۔ جنت کے مکانوں کے نقشے سونے اور چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے، اتنا سونا کسی ملک کے پاس نہیں ہے، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، اور کئی کوٹھیاں ساری سونے کی، کئی کوٹھیاں ساری چاندی کی، اور گارا جو لگا ہوا ہے وہ عنبر اور کستوری کا۔ جو بیویاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ شادیاں، وہ بیوہ کئی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے ان کو ادھر ہی سے بات لگ دے، تو ورنہ اللہ نے فرمایا حور عین کا امثال اللؤلؤ زوجناہم، ہم ان کے نکاح کریں۔ یہ نقشے فرشتے پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں وہ جنت دنیا میں دکھا دوں پھر کیا کریں؟ کہنے لگے یا اللہ بھائی انگلینڈ سے واپس آ جائے اور ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب کا داخلہ لے لیں، ترجمہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، جہاد کریں، فی سبیل اللہ یتیموں کی خدمت کریں، نالیاں بنائیں، سڑکیں بنائیں، ماں کے پاؤں پکڑ کر اور اپنے منہ لٹکا کر اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر کسی نے باپ کی گستاخی کی ہے معذرت کرے، ماں کو اگر اس نے جھٹکا ہے تو معذرت کرے، اللہ وہ تو اس کام پہ لگ جائے گا۔ اچھا اور کیا کرتے ہیں؟ وہ جہنم سے بڑا ڈرتے ہیں، آگ سے بڑا ڈرتے ہیں، تو اللہ فرمایا انہوں نے جنت دیکھی، فرشتے کہیں گے یا اللہ تیرے وہ جو سزاؤں کے ذکر قرآن مجید کے اندر آتے ہیں، عذاب علیم، عذاب غلیظ، عذاب مہین، اللہ وہ تیرے سارے جس طرح آتے ہیں نا غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب، بڑی بڑی سخت چھتراؤ کرنے والا رب ہے، قہار ہے، جبار ہے، تو وہ اسے ڈر لگتا ہے۔ اور یہ دنیا کی آگ ایک حصہ ہے، جہنم کی آگ 70 حصے بنتی ہے، اس کا ایک حصہ پاس کرتے جائیں، تو وہ اس لیے ہوتے ڈرتے۔ تو اللہ فرمائے یہ کہ اگر میں ان کو جہنم دکھا دوں گا دنیا میں پھر کیا کریں؟ کہنے لگے جی نوکریاں بھی چھوڑ دیں، امریکہ برطانیہ، جرمن برطانیہ، سارے ان کے سارے جتنے نیشنلٹی ہیں واپس کر دیں، اپنے وطن اشراق پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور تبھی موت جب آ جائے جس کا انتظار کر رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس انتظار میں وہ اپنی ساری زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جواب جب حفظ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فشہدوا یا ملائکتی، میرے فرشتوں گواہ جو میں نے ان کو معاف کر دیا، میرے فرشتوں تم گواہ جو میں نے ان کو معاف کر دیا۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اللہ محترم ڈاکٹر صاحب کی کاوشوں کو، علماء نے ان کے ساتھ جو محبت کی ہے، پیار کیا ہے، علماء نے، خطباء نے اور مساجد چلانے والے ان صاحب سربت حضرات نے، اللہ میری دعا ہے سب کو جنت فردوس عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی غلطیاں معاف کر دے، اللہ ہمارے جتنے بیمار ہیں وہ جسمانی ہیں، روحانی ہیں، جتنی پریشانی ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ آج مجھے کتنے وہ چہرے نظر نہیں آتے جب ہم جوان تھے وہ بوڑھے تھے، اور جو ہمارے وقت میں وہ بچے تھے اب وہ سارے جوان بھی نہیں بلکہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں تو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، اللہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے۔ یہ تھی گزارشات ابتدا کرنے۔ سب سے پہلی بات یہ قرآن مجید کی سب سے آخری 2 صورتیں جن کو موعظتین کہتے ہیں، اور ان کے متعلقہ سب سے پہلی بات جو سبق کے دور جہاں ریکارڈ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہوں کہ قرآن مجید میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صورتیں مکی ہیں۔ اب سوال ایک یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ ہی مکی ہے یا مکی بھی اور مدنی بھی؟ اب میں جو حوالے دینا چاہتا ہوں علماء توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ سب سے پہلا واقعہ ایسر التفاسیر لابی بکر جن کا نام جابر ہے الجزائری، یہ مدینہ یونیورسٹی میں مسجد نبوی کے یہ مدرس تھے، معلم تھے۔ ان کی تفسیر ہے 4 جلدوں میں عربی لغت میں، میرے پاس بھی ہے، اور ان کا نام ہے ایسر التفاسیر، جابر صاحب جزائری صاحب۔ انہوں نے واضح لکھا ہے کہ یہ دونوں صورتیں بدلی،
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جن کی معینات تفسیر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں صورتیں بدلی۔ تفسیر روح المعانی علامہ محمود علوسی بہت بڑے فاضل بزرگ تھے، اور یہ ساری کتابیں جو میں نام لے رہا ہوں الحمد للہ میری ذاتی لائبریری کے اندر ادھر بھی لوگ دیکھتے تھے، یہ میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے مکی کا، اس کے بعد انہوں نے تفسیر لکھی ہے شواہد کے ساتھ کہ یہ دونوں صورتیں بدلی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اصل بنیاد کیا ہے کہ ان کا تعلق نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ پر مدینے کے یہودیوں نے جو جادو کیا تھا اس بے موقع پر اللہ نے نازل فرمائی، اور بلکہ انہوں نے آگے بیان لکھا ہے کہ ان لوگوں کو بتا دو، خبردار کر دو کہ جو لوگ مکی کہتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ آئندہ ہمیں لا یلتفت الیہ، وہ اس کی طرف بالکل نگاہ نہ کرے جو مکی کہتا ہے کہ یہ باقاعدہ صورتیں مدنی ہیں۔ لیکن علامہ شوکانی کی تفسیر ہے فتح القدیر، مدینہ میں سے پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے دونوں قول لکھے ہیں، مکی بھی مدنی ہے۔ اس طرح سورت تفسیر کشاف علامہ زمخشری انہوں نے بھی دونوں قول لکھے ہیں۔ اسی طرح جو امام فخر الدین رازی ہیں انہوں نے باقاعدہ واضح کیا ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے موجودہ جو علماء کرام تھے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفہیم القرآن، میں نے طالب علم سے زمانے سے لے کر آج تک کئی دفعہ میں نے پڑھی ہے الحمدللہ، تو انہوں نے ایک حوالہ مکی کا دیا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آگے چل کر انہوں نے لکھا کہ یہ دونوں صورتیں مدنی۔ آگے انہوں نے مسلم شریف کا، نسائی کا، ابو داؤد کا، احمد بن حنبل کا، مسلم بن حنبل کا حوالے دیے، ان کے اندر سارے تذکرے جو موجود ہیں وہ دونوں صورتیں مدنی ہیں۔ پھر آگے انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا تھا نبی پاک کا جادو کا سلسلہ، تو حدیث بخاری کی تفسیر ہے، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے نبی پاک نے بتایا آپ پر جو جادو کیا گیا تھا وہ لبید بن عاصم یہودی نے کیا، میں اس کے آگے بات کرتا ہوں، تو میں نے اللہ سے درخواست کی، اللہ جو مجھے پریشانی ہے نبوت وحی اس کے متعلق اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، لیکن بعض وہ دنیا کے جو معاملات روٹی کھائی ہے یا فلانا کام کیا ہے کہ نہیں نبی پاک متاثر ہوئے، آپ کو بھی یاد نہ رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ حل کرو۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، اور نبی پاک کا خاصہ ہے آپ کا دل جاگتا ہے آنکھیں سوتی ہیں، آپ کا دل جاگتا ہے آنکھیں سوتی۔ دو فرشتے اللہ نے بھیجے، جناب جبرائیل میکائیل، سر کی طرف کھڑے ہوئے، اس طرف کھڑے ہوئے، آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا اس بندے کو کیا ہے، بلکہ انہوں نے پہلے پوچھا اہوا کہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں ہوا یعنی حضرت محمد اور رسول اللہ ہی ہے، کہتے ہیں ہاں وہی ہے۔ تو ان کو کیا ہے، وہ کہنے لگے مسحور، ان کو جادو کیا ہو۔ انہوں نے پوچھا کس نے کیا ہے، یعنی لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے، مدینہ کے رہنے والا، کس شہر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا نبی پاک کی کسی طریقے کے ساتھ کنگھی، اور جو کنگھی کرتے تو سر میں سے جو بال آ جاتے ہیں وہ بال لے کر، کھجور کا نر کھگا جو لے کر، یعنی نر درخت والا کھگا وہ لے کے، اس کنگھی اور کھجور کے کھگے کے ساتھ 11 گریں لگا کے اروان نامی کنواں ہے اس کے اندر پتھر کے نیچے اس کو رکھا گیا۔ یہ ساری باتیں بتا کے چلے گئے، رسالت بعد بیدار ہوئے، علی مرتضیٰ اور صحابہ کو ساتھ لیا، کنویں پر گئے تو کنویں کا رنگ جو تھا پانی کا رنگ، جس طرح مہندی کا رنگ ہوتا ہے، انار کا رنگ ہوتا ہے، اس طرح اس کا رنگ بنا ہوا ہے۔ رسالت بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ اللہ نے صورت نازل فرمائی، جناب جبرائیل لے کر آئے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ 11 گریں لگی ہوئی تھیں، ان دونوں صورتوں کی 11 آیتیں بنتی ہیں، ایک کی 5 ایک کی 6، تو آپ کو اللہ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک ایک ایت پڑھتے جائیں، پھونک مارتے جائیں، گریں کھل دی جائیں گی، اور آپ کی جتنی پریشانی ہے ساری ختم ہوتی جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، سارے معاملات ختم ہو گئے۔ حضرات ماں جی عائشہ فرماتی ہیں ان صورتوں کے نازل ہونے کے بعد رسالت مآب علیہ السلام کی اپنی عادت مار گئی تھی، کسی سے دم کروانا ٹھیک ہے کروا دو، کسی مسئلہ پوچھ لو، رہنمائی دینی لو، لیکن ایک دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب کو خاص نسخہ تھا، وہ خاص ایسا پیارا حکیموں سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کی زبانی یا پھر امت کو یہ وظیفہ آپ بتایا، سورۃ اخلاص پڑھو، یہ دونوں صورتیں پڑھو۔ ماں جی فرماتی ہیں کہ یہ پڑھ کے آپ اپنے بھوک مار دیں، اپنے چہرے پر اپنے سر پر شروع کر دیں، اپنے سارے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتے ہیں، باقی بھی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر،
आयत कुर्सी और इसी तरह बाकी मामला सूरत अल शरीफ और सूरत मुल्क, ये फिर नबी पाक अपने बिस्तर पर बैठ कर करते। ये पहला दरस सबक इन सूरतों के हवाले से है। आज आप अहद कर लें, बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, उलमा हैं, खुतबा हैं, अपना अमल ये बनाएं कि वुज़ू की हालत में सोया करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तलबा से अपने अपने दौर तदरीस में ये कहा करता हूँ अब भी कि अगर बच्चों का हजरत नहीं बढ़ी जाती, नबी पाक ने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया था रज़ी अल्लाह अन्हु, रात को पढ़ाता रहता है, रोज़ रात को पढ़ लिया करो, ताहिर से नहीं उठा जाता। तलबा पढ़ाने वाले इस्तिज़ा किराम मुमकिन है कई दफ़ा रात को जागना आती हो, उनके लिए है कि सोने से पहले वाशरूम जाओ, वुज़ू बनाओ, 2 रकात नमाज़ पढ़ो। नबी पाक का जिस तरह तरीका है, बिस्तर पर बैठ कर अलम शरीफ से शुरू करो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, सुबहान अल्लाह पढ़ो 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाहु अकबर पढ़ो, ये तीनों सूरतें पढ़ो, अपने जिस्म पे सारा मामला करके तो सो जाओ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, पढ़ के सो जाओ। अल्लाह के फजल व करम से तुम्हारी हिफाजत फरिश्ता करेगा, फरिश्ता तुम्हारे लिए दुआएं करेगा, अल्लाह की हिफाजत निगरानी में आप आएंगे और वक़्त पर अल्लाह ताला आपको जगाएंगे, फजर की नमाज जमात के साथ अदा करेंगे। इमाम ने यानी फरमाया जो शख्स मेरा उम्मती इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ के सो जाता है, आधी रात का क़याम वो सो लेगा। जो रात को इशा की नमाज के बाद फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, इमाम नबी ने फरमाया सारी रात के क़याम का अजर व सवाब उस बंदे के खाते में निकल गया। तो मेरा ख्याल है कि ये अमल आज के सबक से, मजलिस से हमें ये सबक जो हमने पढ़ा है, क्या आप इसके साथ तामुल करते हैं? हम ऐसे करेंगे? क्या हम मुमकिन है हमारे लिए हम कर सकें? मेरा ख्याल इंशाअल्लाह अल्लाह में तौफीक देंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस मदद से, रहनुमाई से हम अपने घरों में अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने इसी तरह बेटियों को, जो हमारे सिस्टर निगाह में आगे ज़िंदगी का, ख़ानदानी ज़िंदगी का, इस अमल को हम उस पर राइज करें अमली तौर पर, ताकि अल्लाह ताला हमारी इसमें हिफाजत फरमाए। तो मसला सामने ये आया है। हाँ, मौलाना मौदूदी की बात कर रहा था। इस तरह मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब मालिक कुरान के अंदर भी उन्होंने दोनों सूरतों को मदनी कहा है। इस हवाले से जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजाब का मामला हुआ, ये सूरतें अल्लाह ने नाज़िल फरमाई और वजीफ़ा फरमाया, ये सारा मसला हल हो। अब इन सूरतों का हम थोड़ा सा तर्जुमा करना चाहते हैं और इसका मफ़हूम थोड़ा सा बयान करना चाहते हैं ताकि मसला थोड़ा सा आगे चले। रिसालत में आपको अल्लाह ने फरमाया कुल, मेरे पाक पैगंबर ये कहें। और मैं यहाँ एक बात अर्ज़ करता हूँ, कुरान मजीद में 332 बार कुल आया है, 332 बार कालू आया है। तो असी चले गए ना तो सुभान अल्लाह बात कह रहे असी कोई इतराज़ नहीं कर रहे क्योंकि पाबंदी नहीं है ही। कितनी बार आया है कालू? 332 बार। कब वो कितनी बार आया? एक बुजुर्ग पढ़ान से बोल दो, मैं पढ़ा नहीं कर रही, फिर फर्क आया क्या करने हो यार, साझा से बोली छोड़ो ना। कालू कितनी बार आया है? 332 बार। कुल कितनी बार आया है? बजा। उन्होंने ये कहा है, अल्लाह ने फरमाया उन्होंने ये कहा है, आप ये कहो। किन्होंने कहा? यहूदियों ने, ईसाइयों ने, मुशरिकीन ने, मुआनिदीन ने, मुखालिफीन ने ये कहा है। अल्लाह ने फरमाया सिर पाक पैगंबर उन्होंने ये कहा है, आप ये कहें। कालू कुल, उन्होंने ये कहा, आप ये कह दें। उन्होंने ये चक्कर चलाया तो आप ये चक्कर को ख़त्म करने के लिए मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, उन्होंने ये मकर किया है। मेरे पाक पैगंबर आपको क्या फर्क पड़ता है? और मुझे याद है वो बात, जब वही आई और नबी पाक पर वो कुरान नाज़िल होता रहा तो नबी पाक के ज़हन में था कहीं मुझे सबक भूल ना जाए, तो अब जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्यार आया और उसके बाद को अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही। प्यारे जल्दी जल्दी क्यों पढ़ते? इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना। वही वाली किरा जब खत्म होती है फिर आप पढ़ें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तुझे सिखाना, याद कराना, बयान करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो गुजारिश ही कर रहा था कि अल्लाह कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप ये बात कहें अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, मैं पनाह पकड़ता हूँ, उसके हिसार में आता हूँ जो फलक का रब है। फलक क्या है? सुबह, हर उस फट कर निकलने वाली चीज़ को फलक इंशिकाक के माने में भी आता है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, अब इसमें कहते हैं हर इंशिकाक वाली शय फलक में आती है। और कितने मुफस्सिर इसका तर्जुमा मखलूक किया है। मखलूक के रब की क्या मतलब है? पनाह में आता हूँ। आप ये कह दें
کہ میں مخلوق کا جو تو مخلوق میں کیا کیا شے آتی ہے. اب انشقاق کا عمل کس سے جاتا ہے؟ بادلوں سے بارش، زمین سے نباتات، بارش نکلتی ہے، نباتات نکلتی ہے، چٹانوں سے پانی نکلتا ہے، اور ماؤں کے رحموں سے اولادیں نکلتی ہیں، انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں. یہ سارے سسٹم کو کون بنانے چلانے والا ہے؟ تو فرمایا قل اعوذ برب الفلق، فلک کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اور جو ایک دانہ ہے، دانہ توجہ کریں، چھوٹا سا دانہ، گندم کا دانہ، رائی کا دانہ، سرسوں کا دانہ. کتنے علماء بیٹھے ہو ماشاءاللہ، کتنے علماء، کتنے میرا گرس میں بڑے بڑے عمرا بھی ہوں گے، بڑے بڑے سیانے ڈگریوں والے لوگ ہوں گے. 1 ایکڑ میں پیدا ہونے والا جو سرسوں کا کھلیال بنتا ہے، ڈھیر لگتا ہے، ہم اس کو گن سکتے ہیں؟ چلو میں درخواست کرتا ہوں یار تجھے ڈاکٹر صاحب کو ساتھ لگاؤ، ڈاکٹر بشارت صاحب کو ساتھ لگاؤ، علماء بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑا قرآن مفتی، ان کو ساتھ لگاؤ. یہ سارے جمع کرو تو اس ایک کھلیال ایکڑ میں پیدا ہونے والا جو سرسوں کے دانے اس کی تعداد کتنے لوگ. تو رب العالمین نے فرمایا یہ مخلوق کے رب کی پناہ میں آنے کی بات جو کی ہے، فرمایا مسئلہ صرف یہ ہے، اور ساری کائنات میں پیدا ہونے والے نباتات کے جتنے دانے بنتے ہیں، سرسوں کے دانے، ماش کے دانے، گندم کے دانے، چاول کے دانے، رائی کے دانے، جتنے دانے بنتے ہیں رب العالمین ساری کی تعداد جانتا ہے. سمندر کے جتنے قطرے پانی کے بنتے ہیں، صاحب ایک جگ میں کتنے قطرے ہم وہ نہیں گن سکتے. 70 حصے پانی اور 30 حصے خشکی اور تقریباً 12,500 فٹ گہرا سمندر، اور اس کے جتنے قطرے بنتے رب العالمین فرمایا قطروں کی تعداد جانتا ہے. قرہ ارض کی ساری زمین، سارے چٹانیں، سارے پہاڑ، ان کے ذرے بنائے، ذرے اسے نہیں ہم ذرہ دیکھ سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ بدل کر سکتے ہیں. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اللہ فرماتے ہیں مجھے ذروں کی تعداد بھی آتی ہے، پانوں کی تعداد بھی مجھے آتی ہے، پتوں کی تعداد بھی مجھے معلوم ہے. اس لیے فرمایا اور ساری مخلوق کا جو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، اس کا جو پالنے والا ہے، چوڑیاں کتنی ہیں، کیڑے مکوڑے کتنے ہیں، شیر کتنے ہیں، زیبرے کتنے ہیں، حلوہ کھانے والے کتنے ہیں، اور گوشت کھانے والے کتنے ہیں. فرمایا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ. میں نے ہر ایک کی جبلت الگ بنائی ہے. گوشت کھانا ہے گوشت ہی کھائے گا، تڑپ تڑپ کے بن جائے گا. اس کے سامنے مٹھائیاں رکھو، ادھر بھی کئی وہ ہیں وہ نفیس بیکری کا سامان رکھو، یاد ہے مجھے، تو وہ نہیں کھائے گا. کیوں بلا؟ اور گوشت کھانے والا گوشت ہی کھائے گا، توڑی دانہ کھانے والا توڑی دانہ ہی کھائے گا. اشارہ یہ کیا ہے، کتنا بڑا وظیفہ بتا دیا میرے پاک پیغمبر. قل اعوذ برب الفلق. ساری مخلوق کا جو رب ہے، پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، روٹی ٹکر دینے والا ہے، اس سے شرف دینے والا ہے، موت و حیات دینے والا ہے، اس کی پناہ میں اللہ کا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. جو اللہ نے پیدا اس کا شر، اس کے شر سے بھی پناہ میں آ جائے. تو ساری مخلوق کے شر سے، اس میں بھیڑیے بھی ہیں، چیتے بھی ہیں، شیر بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، حاسد بھی ہیں. ہر مخلوق کے جو شر ہو سکتا ہے، تمام قسم کی مخلوق سے شر سے بچنے کے لیے اللہ نے تیری پناہ. تو اللہ کی پناہ میں جائے تو اس کو خوف کیا ہے؟ اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. حضرت ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ ہے اللہ، پیغمبر ہے پیغمبر. ہم فرق رسول اور خوراک کرتے رہیں گے، ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے. موج دریا میں تو، آبشاروں میں تو، دست و صحرا میں تو، کوثاروں میں تو. موج دریا میں تو، آبشاروں میں تو، دست و صحرا میں تو، کوثاروں میں تو. ذرے ذرے سے ظاہر ہے جلوہ تیرا، ہم ہے بندے تیرے تو ہمارا خدا ہے. خدایا کس نے ہے تیری حقیقت کو پایا. من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب. اندھیری رات، گڈا ٹوٹ جو رات ہے جب اندھیرا چھا جائے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ساری مخلوق کے شر سے پناہ لے لی تو پھر رات کی تاریکی کا ذکر آتا. ایسا اس لیے کہ رات کی، ہر رات کی تاریکی میں ہر ممکن حادثے ہوتے رہتے. کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کتا پڑ گیا، کبھی ڈاکو نے گولی چلا دی، کبھی لوٹنے والا آ گیا، کبھی لائٹ بند ہو گئی، کبھی اندھیری آ گئی، کبھی زلزلہ آ گیا. پتہ ہے نا آپ کو، جب اس علاقے میں دارالہ وغیرہ میں اور رات کشمیر کے وہ پورا علاقہ مظفر آباد میں،
تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. فرمایا رات گٹا ڈوب اندھیرے ہوتے ہیں, اندھیروں میں ہر قسم کا موزی نکلتا ہے اپنا شر پھیلانے کے لیے, لوٹنے کے لیے. کل بندہ گر ہو رہا تھا, حضرت میں نے مسئلہ بتایا, مسئلہ پہلے پوچھا, پھر جب میں مسئلہ بیان کیا انہوں نے مجھے مکے مارے اور پٹوار کے پھینک کے چلے گئے. تو عرض کرنا مقصود ہے اندھیروں میں سارے قسم کے جتنے اس میں فتنے ہوتے ہیں, من شر غاسق اذا وقب, اس کے بعد کیا ہے, ومن شر النفاثات فی العقد. اللہ اکبر. گرہ ڈال کر, گرہ لگا لگا کے پھونکے مارنے والی, یہ زیادہ جادو کرنے والے جتنے کلندر ہیں دعا کے والے میں رہتے ہیں. آج بھی جو میرے علم میں ہے, میری معلومات میں, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے سندوں والے, بڑے بڑے قطب داڑیوں والے, وہ جادو کرتے ہیں. اندازہ فرمائے وہ جادو, امام الانبیاء فرمایا جادو کرنا کرانا حرام ہے, جانتے ہوئے. فتوے موجود ہیں, قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود روٹی ٹکر چلانے کے لیے قسم لگے ہوئے. اور فرمایا گرے نگالا کے جادو کرنے والوں یاد رکھو رب العالمین کے تو بہت کمال عجیب و غریب سلسلے ہیں. کیا نظروں سے دور کرنا چاہتے ہو, کیا ہٹانا چاہتے ہو, کیا اپنے جادو کے ذریعے اس کلام کے ذریعے اس کلام کو بے اثر کرنا چاہتے ہو, یہ کیسے ممکن ہے. ومن شر النفاثات فی العقد, آگے کیا ہے, حاسد, حاسد. جب حسد کرنے والا حسد کرتا ہے تو شاید آپ کے علم میں ہو, حسد کی تعریف یہ ہوتی ہے کسی کی زوال نعمت کی خواہش کرنا اور اس کے اقتدار کی تمنا کرنا. میں نہیں باتیں کر سکتا, اس بندے سے منصب چھن جائے مجھے بھیج دیں, دولت ختم ہو جائے مجھے بھیج دیں, اس کے بیٹے مر کھپ جائیں میرے لائق ہو جائیں, اس کی نوکری ختم ہو جائے مجھے بھیج دیں. یہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حسد کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا جناب آدم کے خلاف. جب رب العالمین نے فرمایا مسجود الملائکہ ہے, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اس نے خود ہی فیصلہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین فاخرج انک رجیم. رب العالمین کیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے, اگر لاکھوں پر سجدے میں سر مارا تو کیا بات ہے. حسد کیا, مارا. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من آخر قال انما لاقتل, تو اس نے کہا میں تجھے قتل کرتا ہوں. کہتا ہے قتل کیوں کرتے ہو, انما يتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ تو قربانیاں متقین کی, تم کو ایسے کرتے ہو. لیکن فتبت له نفسه قتل اخیہ فقتله,